جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ہر طرح کی حمد، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیے لائق و زیبا ہے، جو ذات ہر طرح کی صفات کمال، اوصاف جمال سے متصف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کی توحید کو اختیار کرنے میں ایک اہم ترین باب ہے، جس باب کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے. اس باب کے حوالے سے ہم سب کے درمیان ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اسے تکرار کے ساتھ سنا ہے. توحید اسماء و صفات، یا اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان رکھنا، اللہ کی توحید اختیار کرنا. اس کے ناموں اور صفات میں یہ توحید کیا ہے؟ یہ وہ قسم ہے توحید کی جو سب سے زیادہ کمزور ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم سب سے کم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے. ربوبیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اپنے کاموں میں تنہا اور یکتا ہے. وہی اکیلا رزق دیتا ہے، وہی اکیلا زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے. ہر چیز کا اکیلا اختیار اسی کے پاس ہے. توحید الوہیت کے بندہ اپنے کاموں میں اللہ کو ایک جانے، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، امید، دعا، پکارنا، مدد طلب کرنا، ہر طرح کی عبادت اپنے افعال میں اللہ کو ایک مان کر کے اس کی بندگی کرنا، یہ توحید الوہیت ہے. لیکن توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، جس توحید سے متعلق ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کا دراسہ کریں، کیونکہ یہ توحید کی بہت اہم قسم ہے. بلکہ اہل علم نے کہا کہ جو شخص توحید اسماء و صفات کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے، اس نے توحید ربوبیت اور الوہیت کو بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھا ہے، صحیح معنوں میں نہیں سمجھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ معرفت حاصل کیجئے اللہ کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، کیونکہ جب تک اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، ہم اسے ربوبیت میں بھی تنہا مانیں گے، اس یقین کے ساتھ نہیں مانیں گے. ہم اس کی عبادت کریں گے، اس شوق اور خوف اور محبت کے ساتھ نہیں کریں گے. لہٰذا توحید اسماء و صفات توحید کی اہم ترین قسم ہے، جسے ہم سب کو جان لینا چاہیے. ایک موٹی سی بات یہ ہے، آپ کسی بھی شخص سے تعامل کرنا چاہیں، معاملہ کرنا چاہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی بات ہو، سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے تعارف سے، انٹروڈکشن سے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مجھ سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں. انسان اگر رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کی شروعات تعارف سے ہی ہوتی ہے.
پہچان سے ہی ہوتی ہے. اب کوئی آدمی رشتہ کرنا چاہتا ہے, چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, پہلے انسان تعارف حاصل کرتا ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کا گھرانہ کیا ہے, وہ کون ہے, ان کے اخلاق کیا ہے. تعارف یہ انسان کے رشتے کی بنیاد ہے, اسی پر انسان کا رشتہ قائم ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس کے تعارف کی ضرورت ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, کہ اس کے بارے میں ہم جانیں کہ وہ کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا ہیں, اس کے کمالات کیا ہیں. کیونکہ یہ جو رشتے ہیں ہمارے دنیاوی رشتے وہ تو منقطع ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ قیامت کے دن تو انسان کے ماں باپ بھی, انسان کے بھائی بہن, اس کی بیوی اور اولاد بھی اسے چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. یہ رشتے تو منقطع ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ منقطع نہیں ہوگا. تو جتنا ہم اپنے رشتوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے اللہ کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان, اس کے ناموں اور صفات کی پہچان ہونا چاہیے. یہ دو کلمات ہیں, ایک ہے اسماء اور ایک ہے صفات. اسماء کا معنی ہوتا ہے نام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے. ہم دنیا میں جو نام دیکھتے ہیں, نام سنتے ہیں, کوئی آدمی اپنا نام رکھ لے وہ ویسا ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کوئی آدمی نام رکھ لے قاضی, لیکن ضروری نہیں کہ وہ قاضی ہو, سب فیصلہ کر سکتا ہو, وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, وہ نام کا جو معنی ہے اللہ کے اندر بدرج اتم اور اکمل پایا جاتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو کہا جاتا ہے اسماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, ان ناموں کے اندر جو معنی ہے وہ اللہ کی ذات میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, حقیقی معنوں میں اس کی ذات ایسے ہی ہے. ہم اسے کہتے ہیں اے علیم, اے جاننے والے. وہو العلیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تکرار سے کہا کہ وہ علیم ہے, یہ اس کا نام ہے, اور اس کی ذات بھی ایسے ہی ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے, چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ کسی کو اشارہ کرتے ہو, سامنے والا نہیں سمجھتا ہے, لیکن وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور سینوں میں جو ہم نے دبا رکھا ہے وہ بھی جانتا ہے. جب ہم کہتے العلیم, یہ اللہ کا نام ہے, یعنی اس کی ذات علم میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے کسے, جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے. آدم کے ساتھ کیا ہوا آپ نے بھی نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا, پیارے رسول نے بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ نے بتایا آدم کے ساتھ کیا ہوا, ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے, اور جو ہونے والا ہے, قیامت کی نشانیاں کس نے بتائیں, رسول پر وحی کو نازل کرنے والا اللہ ہے. ابھی ہم نے دجال کو نہیں دیکھا ہے, ابھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کو نہیں دیکھا, لیکن یہ ہونے والا ہے, یہ اللہ نے بتایا. کیونکہ وہ جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے, جو نہیں ہوا ہے, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن لوگ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ تو دنیا میں بھیج, ہم عمل کر کے واپس لوٹیں گے. اللہ کہتا ہے اگر میں دوبارہ سے دنیا کو آباد کروں, دوبارہ انسانوں کو اس زمین پہ بھیجا جائے, تب بھی وہ وہی عمل کر کے آئیں گے جو ابھی کر کے آئے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جو نہیں ہوا ہے دوبارہ دنیا نہیں بننے والی, لیکن اللہ کو معلوم ہے اگر اسے آباد کیا گیا لعادوا لما نهوا عنه, یہ وہی کر کے لوٹیں گے جو اب کر کے آئے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے, یہ اللہ کی ذات جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر وہ ہوگا تو کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کے نام ہے, اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. دوسرا صفات, صفات کا مطلب ہے خوبیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیاں, اس کے کمالات اور اس کے کام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہم یہ قرآن کریم کہتا ہے ثم استوى علی العرش,
اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے وہ غضبناک ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی صفت ہے وہ خوش ہوتا ہے. اللہ کی صفت ہے ہر آخری پہر رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. جو بھی اس کی خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, اس کے جو کام ہیں, انہیں صفات کہا جاتا ہے. توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کے خوبیوں میں, اس کی صفات میں اکیلا ماننا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے توحید اسماء و صفات. اور اس کی اگر تفصیل کی جائے, شرک کا ایک ایک ذرہ بھی اس تفصیل کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. جو حقیقت میں اللہ کے ناموں پر, اس کی صفات پر ایمان رکھتا ہے صحیح معنوں میں, وہ کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ جب یہ آپ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے, وہ عبادت میں بھی, علم میں بھی, قدرت میں بھی, پیدا کرنے میں بھی, موت دینے میں بھی, نفع دینے میں بھی, نقصان دینے میں بھی, جب وہ تنہا ہے پھر کسی اور کی طرف ہم کبھی نہیں جا سکتے. توحید اسماء و صفات اس کو کہا جاتا ہے. توحید اسماء و صفات, قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نام ہے, لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99 نام ہیں. ایسی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اس کے کتنے نام ہیں, اللہ جانتا ہے اس کی کتنی خوبیاں اور کمالات ہیں. 99 ناموں کی فضیلت آئی ہے قرآن و سنت میں, لیکن اس کے نام کتنے ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. ہماری خوبیاں محدود ہیں, ہمارے چند نام, چند خوبیاں ہوں گی. ایک آدمی اس کا ایک نام ہے, اس کی خوبی ہے کہ وہ عالم ہے, وہ قاری ہے, وہ حافظ ہے, وہ سخی ہے, ایک دو صفات ان کی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, اس کی خوبیاں, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کی کوئی حد نہیں ہے. اسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے, اسألوک بکل اسم هو لک, اے اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے واسطے سے میں تجھے پکارتا ہوں. سمیت به نفسک, جو نام تو نے خود اپنے آپ کے رکھے ہیں, او انزلته فی کتابک, یا تو نے کتاب میں نازل کیے ہیں, او علمته احد من خلقک, یا کسی مخلوق کو سکھائے ہیں, رسول کو سکھائے ہیں, نبی کو سکھائے ہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک, یا تو نے اپنے پاس غیب میں ان ناموں کو رکھا ہے جو ہمیں نہیں معلوم, کسی مخلوق کو نہیں معلوم. اے اللہ ان ناموں کے واسطے سے بھی تجھے میں پکارتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ جو نام ہم جانتے ہیں, جو نام قرآن میں ہے, جو نام تیری مخلوق جانتی ہے, اس کے واسطے سے بھی میں تجھے پکارتا ہوں. اور وہ نام جو تو نے غیب میں رکھا ہے اس کے واسطے سے بھی میں تجھے پکارتا ہوں. اور غیب میں اس نے کتنے نام رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لہٰذا اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں ہم جان لیں, ان کی کوئی گنتی اور عدد ہم نہیں جانتے. جو فضیلت ہے وہ 99 ناموں کی فضیلت آئی ہے جو بتاتی ہے اللہ کے نام اور اس کی صفات کو جاننا کس قدر بڑا عظیم کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان للہ 99 اسما. آپ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں, 99 نام ہیں. من احصاها, جو انہیں یاد کر لے گا, جو انہیں یاد کر لے گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو اللہ کے نام ہیں ان میں سے 99 نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں, ان کتاب و سنت کے 99 ناموں کو جو آدمی یاد کر لے گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں چلا جائے گا. اب بتائیے ہم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس آدمی نے اللہ کے ناموں کو یاد کیا ہوا ہے؟ اگر ہم اللہ کے توحید پر مضبوطی سے قائم ہیں, ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے ناموں کو جانتا ہو یا 10-15 نام بھی اللہ کے جانتا ہو؟ جبکہ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا, انہیں سمجھ کر کے ان کے مطابق جو اس میں معنی بتایا گیا ہے, دخل الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اولاد کی تربیت کا بہت اہم باب ہے. آپ کے بچے کو جس طرح قرآن یاد کروایا جاتا ہے, اللہ کے نام بھی انہیں یاد کروائے جائیں, کیونکہ یہ نام ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گے قیامت کے دن.
ہم خود اللہ کے ناموں کو یاد کریں، ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو وہ نام یاد کروائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی اسے شمار کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ اس امت کے بڑے علماء اور قرآن کے جانکار ماہرین میں سے ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، ان کی کنیت تھی، آپ نے فرمایا ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، آپ نے پوچھا ابو المنذر بتاؤ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کریمہ، آپ سوچئے قرآن میں 6000 کے قریب آیات موجود ہیں، ان آیات میں سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ اتنا مشکل سوال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، انہوں نے جواز دینے سے پرہیز کیا، تواضع کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا ابو المنذر بتاؤ کون سی آیت کریمہ ہے قرآن کی جو سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے؟ اتنے 114 سورتیں اور 30 پارے، اس کے درمیان سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا اللہ کے نبی سب سے عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، سب سے عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی ہے۔ پورے قرآن میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی کا انتخاب کیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا گہرا علم حضرت ابی بن کعب کے پاس ہے، قرآن کی آیات پر کتنی گہری نظر ہے، نہ صرف اس کے معنی مطلب کو جانتے ہیں، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سب سے بڑی آیت کریمہ، سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کے سینے پر اپنے ہاتھ کو مارا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اور آپ نے کہا لیہنک العلم ابا المنذر، آپ نے کہا اے ابو المنذر یہ علم اللہ تمہیں مبارک کرے، یہ علم تمہارے لئے آسان ہو، میسر ہو۔ اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو خلف ہیں، سلف کے علم کو کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، سلف کے علم کو کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا وہ حضرت ابی بن کعب کے برابر ہو سکتا ہے؟ پورے قرآن سے ایک آیت کریمہ کا انتخاب جو سب سے عظیم ہو، وہ بھی ایک نبی اور رسول کے سامنے جواب دینا، جو ہر چیز کو شریعت کے جاننے والا ہے، اس نبی اور رسول کے سامنے ایک آیت کریمہ کا انتخاب کرنا۔ آپ سوچئے اس قدر گہرا علم ہوتا ہے سلف کا۔ اس لیے ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے کہ سلف کا جو علم ہے وہ ہمیشہ خلف بعد میں آنے والے لوگوں کے علم پر ہمیشہ مقدم ہے۔ کیوں اس آیت کریمہ کو سب سے عظیم آیت کہا گیا؟ اہل علم کہتے ہیں چونکہ پوری آیت الکرسی اس میں صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات ہیں، صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابتدا میں لفظ جلالہ اللہ، پھر الحی القیوم۔ یہ جو الحی القیوم یہ دو نام ہیں، ان دو ناموں کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں یہ دو نام سب سے بنیادی ہیں۔ الحی القیوم جو زندہ ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم جو قائم ہے اور ہر چیز کو اس نے قائم کر رکھا ہے۔ علماء نے کہا یہ دو نام اللہ کے ایسے ہیں کہ بقیہ سارے نام اس کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ جو زندہ ہی نہیں ہے اس کی کیا صفات ہوں گی؟ جو زندہ ہی نہیں ہے اس کی کیا صفات ہوں گی؟ جو قائم ہی نہیں ہے اس کی کیا صفات ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی الحی ہے، زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات بتائی گئی ہیں۔ سب سے عظیم آیت اسے کہا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص اس پر غور کرے، آیت الکرسی پر غور کرے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے عظیم آیت کریمہ ہے پورے قرآن مجید کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات، اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کے اسماء و صفات کو نہیں جانتا ہے، اہل علم کہتے ہیں دنیا میں شرک کی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اسماء و صفات پہ ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے بدگمانی
اور اللہ سے جہالت یہ شرک کی بنیاد ہے. آپ سوچیے غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں, چاہے بتوں کو پکارے چاہے وہ انسانوں کو پکارے, آپ ان سے پوچھیں انہیں کیوں پکارا جاتا ہے, کیا اس کی وجہ ہے, کیا اس کا سبب ہے؟ اس کا سبب, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والا مانتے ہیں, زیادہ رحم اور کرم کرنے والا مانتے ہیں. انہیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کو نہیں سنتا ہے, ہم اتنے گنہگار ہیں, ہماری بات وہ نہیں سنتا ہے, ہم پر وہ کیسے رحم کرے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لیکن فلاں کے ذریعے سے آپ جاؤ تو فلاں کی وجہ سے وہ رحم کرتا ہے. یعنی اس کا رحم اتنا کمزور ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے, کہ دوسرا کوئی آتا ہے تب وہ رحم کرتا ہے. افسوس یہ ہے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے, چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن جو مہربان ہے, ہر ایک پر مہربان ہے, ہر آدمی اس کی نعمتیں کھاتا ہے, ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہر آدمی اس سے طلب کر کے لیتا ہے. اس کے بعد بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کا محتاج ہے, کوئی اور اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو, یہی جہالت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الرحیم ہے, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے. اس کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طرح رحم کرنے والا ہو, اس کی طرح مہربانی کرنے والا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم پر نظر کرم کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الغنی ہے, سب سے زیادہ بے نیاز ہے, اس سے زیادہ کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رحیم ہے, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے مسلمان اللہ سے بدگمان ہو کر کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں, کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے. وہ کافر ہیں, کفر پر ہیں, لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں دے رہا ہے, تب بھی وہی انہیں نواز رہا ہے, کفر کے بعد بھی انہیں دے رہا ہے. اس سے بڑا مہربان کون ہوگا؟ ہم تو گناہ دیکھ کر کے پیچھے ہو گئے, اللہ سے بیزار ہو گئے. کوئی رسول کو پکارتا ہے, کوئی علی کو پکارتا ہے, کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے. آپ سوچو وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے, آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کو وہ نہیں دے گا؟ کیا آپ پر وہ رحم نہیں کرے گا؟ کیا کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جب کافروں پر وہ مہربانی کر رہا ہے, انہیں دے رہا ہے وقت مقررہ تک کے لیے, تو کیا وہ مسلمان کو نہیں دے گا؟ اسی لیے کہا کہ انسان کی جہالت, جتنا اللہ کے اسماء و صفات سے انسان جاہل ہوتا ہے اسی قدر وہ شرک کے قریب قریب چلا جاتا ہے. اسے امید ہوتی ہے غیر اللہ سے, اللہ سے نا امیدی ہوتی ہے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما ظنکم برب العالمین. انسان ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا. آپ مخلوق کے بارے میں سوچیے ان کا خالق کیسا ہوگا. یہ چیز انسان کو اللہ کی توحید کی طرف لے آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کے حوالے سے 3 بنیادیں ہیں. ہماری بنیادیں 3 ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے اللہ کے جتنے نام ہیں, اللہ کی جتنی صفات ہیں, ان سارے ناموں کو, ان ساری صفات کو ہم مانتے ہیں, کسی کا ہم انکار نہیں کرتے, ہر چیز کو ہم قبول کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں, قرآن مجید کہتا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا, ہمیں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا, ہمیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پر آخری پہر رات کے, ہم یہ مانتے ہیں. جتنے بھی نام ہیں, جتنے بھی صفات ہیں, ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, کسی چیز کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ پہلی بنیاد ہے توحید اسماء و صفات. کوئی بھی چیز ثابت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اسے مانتے ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں ہم اسے اکیلا مانتے ہیں, اس جیسی کوئی چیز ہم نہیں مانتے ہیں. اللہ کی طرح ہم کوئی چیز نہیں مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات میں بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا, اس کی صفات کا صحیح ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے, اور قرآن میں تک تحریف کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ابلیس سے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے 2 ہاتھ سے بنایا ہے. کہتے ہیں یہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت. اسی لیے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. وہاں پر قبضے قدرت کا ذکر نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟
کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ہاتھ نہیں مانتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے وہ تو انسانوں کی طرح ہو جائے گا, لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جبکہ شریعت کی بنیاد ہے اسماء و صفات میں کہ ہم سارے ناموں کو صفات کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ مخلوق کی طرح ہرگز نہیں ہے, مخلوق کی طرح ہرگز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا اور یکتا ہے. ایک آدمی کہہ رہے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ ہے, ہم اسے نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے گویا کہ اللہ ہماری طرح ہے, اس وجہ سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا یہ انکار تو کفر ہے. اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دے اسلام سے باہر چلا جاتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم اس کا معنی بدل دیتے ہیں. معنی بدل کر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا معنی اس کے قبضہ قدرت. اللہ کی کرسی نہیں مانتے. کیوں؟ کرسی مانیں گے تو گویا کہ وہ ہماری طرح ہو جائے گا, اس لیے کرسی بھی نہیں مانتے, عرش کو بھی نہیں مانتے. پھر کیا مانتے؟ کہا اللہ کی حکومت سب جگہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کا معنی کرسی نہیں کرتے, کہا اللہ کی حکومت سب جگہ ہے. یہ قرآن مجید میں تحریف موجود ہے, مختلف تراجم میں تحریف ہے. وہ کرسی کا معنی کرسی نہیں کرتے, کہا اللہ کی حکومت سب جگہ پھیلی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس صفت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ہم سب مانتے, ہر مسلمان مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی مر نہیں سکتا ہے. میں نے کہا زندہ تو انسان بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا کیا عقیدہ ہوگا اس کے بعد؟ زندہ تو انسان بھی ہے, تو کیا کوئی آدمی اس کی وجہ سے اس کا بھی انکار کر دے؟ پھر ایمان کی کون سی چیز بعد میں باقی رہ جاتی ہے؟ ہم یہ کہتے زندہ ہے لیکن وہ ہماری طرح اس کی زندگی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے ہاتھ ہیں, انسانوں کی طرح نہیں ہے. اس کی آنکھ ہے لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے. وہ عرش پر ہے, انسانوں کی طرح نہیں ہے. وہ نازل ہوتا ہے, انسانوں کی طرح سے نہیں نازل ہوتا ہے. وہ آئے گا لیکن انسانوں کی طرح سے نہیں آئے گا. یہ دوسری بڑی اہم بنیاد ہے کہ ہم اللہ کو مخلوق کی طرح نہیں مانتے, بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر. جو آدمی اللہ کو مخلوق کی طرح مانتا ہے اس نے کفر کیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی طرح نہیں مانتے ہیں, اور اللہ نے اس عقیدے کو ایک ہی آیت کریمہ میں بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ سوچو, جتنا بھی سوچو گے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہاتھ اللہ کا کیسا ہے, آپ جتنا بھی سوچو گے آپ کی سوچ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی ایک شے نہیں ہے, کوئی ذرہ اس جیسا نہیں ہے. پھر آپ سوچ کر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے کہا وہو السمیع البصیر, وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. کہا اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. پہلے ٹکڑے میں کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں. پہلے ٹکڑے میں رد کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح ہے, اور دوسرے ٹکڑے میں ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے. اسی لیے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیے, ہماری بھی آنکھیں ہیں اور جانوروں کی بھی آنکھیں ہیں, پرندوں کی بھی آنکھیں ہیں, چونٹیوں کی بھی آنکھیں ہیں, کیڑے مکوڑوں کی بھی آنکھیں ہیں. لیکن کیا ہر آنکھ ایک جیسی ہے؟ کیا ہر آنکھ ایک جیسی ہے؟ ایک جانور کی آنکھ اور ایک پرندے کی آنکھ اور ایک انسان کی آنکھ کتنا فرق ہوتا ہے, جبکہ ہم سب مخلوق ہیں. ہم سب مخلوق ہیں اور ہر ایک کی آنکھ الگ الگ ہے. اب انسان ہی کو دیکھیں, ہمارے ہاتھ ہیں, ایک عمر دراز آدمی کے ہاتھ, ایک بچے کے ہاتھ, ابھی جو پیدا ہوا اس کے ہاتھ, جو مر گئے ان کے ہاتھ. آپ سوچیے ہاتھ انسانوں ہی میں ہر ایک کا ہاتھ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اور اس کی کیفیت الگ الگ ہے. تو سوچیے پھر اللہ کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ جب آنکھ ہم جیسے انسانوں کے ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح کیسے ہے؟ یہ دوسری بنیاد ہے ہماری کہ ہم اللہ کے سارے ناموں کو, ساری صفات کو مانتے ہیں جیسے اس کے لائق ہے, اس کی شان کے مطابق ہے, اور ہم اس کی تشبیہ انسانوں سے کبھی نہیں دیتے ہیں. اور تیسری بنیاد یہ ہے اسماء و صفات میں, وہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے نام, اس کی صفات کی کیفیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا, کیسے وہ بلند ہوا, اور وہ نازل ہوتا ہے کیسے نازل ہوتا ہے, اس کیفیت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا. اس علم کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, لہٰذا اس تفصیل میں داخل ہونا گمراہی میں داخل ہونا ہے.
ہم اس کیفیت میں نہیں جاتے ہیں اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے, اس کی کیا شکل ہے, کیا کیفیت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے ہاتھ سے آدم کو بنایا, کیسے بنایا اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. کیفیت کیسی ہے یہ شریعت نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے, اور جو آدمی کیفیت جاننا چاہتا ہے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. لہٰذا کبھی آدمی کو اللہ کے نام اور صفات میں وہ کیسے ہے اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے امام مالک سے سوال کیا, کہا کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا, بلند ہوا. تو اس نے کہا کیف استوى, اللہ کیسے عرش اس نے بنایا اور عرش پر بلند ہوا, کیسے بلند ہوا؟ کہتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے غضبناک ہوئے, اتنا غصہ ہو گئے کہ اس طرح انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا گیا, اور ان کے پورے جسم میں پسینہ بہنے لگا اس کے سوال کو سن کر کے, کیونکہ یہ سوال کبھی کسی صحابی نے رسول سے نہیں کیا ہے, کبھی کسی صحابی نے رسول سے نہیں کیا. آپ ایمان رکھیں جیسے اللہ کے لائق و زیبا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پسینے سے شرابور ہو گئے, اور پھر ان کے سارے شاگرد امام مالک کو دیکھ رہے تھے کہ کیا جواب ہوگا اس کا, کہ اللہ عرش پر بلند ہوا تو کیسے بلند ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا الاستواء معلوم, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوا, یہ تو قرآن میں آیا ہے, سنت میں آیا ہے. والکیف مجہول, لیکن کیسے بلند ہوا وہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ قرآن و سنت میں آیا ہے. والسؤال عنہ بدعۃ, اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے بلند ہوا یہ بدعت ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس آدمی کو مجلس سے باہر کر دیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے. اللہ کی ہر نام اور صفات کے لیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں جو کتاب و سنت میں ہے, اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو اس کی تفصیل پوچھتا ہے وہ بدعت میں چلا جاتا ہے. اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ بدعت میں چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے. یہ تین بنیادیں ہیں اسماء و صفات کے باب میں, اللہ کے ہر نام اور صفت کو ماننا, اور اسے مخلوق کی طرح نہیں ماننا, اور اس کی کیفیت وہ اللہ کے علم میں ہے, ہمیں اسے نہیں بتایا گیا ہے. اور توحید اسماء و صفات کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے توحید اسماء و صفات میں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, اس کی خوبیوں اور اس کی صفات سے جب محبت کرتا ہے, یہ محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. آپ اللہ کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے, اس پر آپ غور کرتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں, اپنے دل میں اسے جگہ دیتے ہیں, آپ کا ایمان بھی بڑھتا ہے, اور یہ آپ کے جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے, ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز کو اس نے بنایا ہے, اور کس قدر اس کی تخلیق ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر خالق اور اس کے لیے کس قدر قدرت ہے, اور یہ معاملات اس کے لیے کس قدر آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے, جو بڑی عظیم آیت کریمہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جتنے انسانوں کو اس نے اب تک پیدا کیا ہے, اور انسان پیدا ہو رہے ہیں, دیگر مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں, قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم سب کو پیدا کرنا, تم سب کو موت دینا, تم سب کو دوبارہ زندگی دینا میرے لیے ایک انسان کو پیدا کر کے مارنے کی طرح ہے, ایک انسان کو پیدا کرنے اور مارنے کی طرح ہے. جو اللہ کے ناموں پہ غور کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے, اور یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مسجد قباء میں امامت کرایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ثانی سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ہر رکعت میں ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے. ان کے پیچھے جو اقتداء میں پڑھتے تھے انصاری صحابہ, انہوں نے ان سے کہا یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھا کر کے رکوع کر دیجئے, یا پھر آپ سورہ اخلاص کے بجائے کوئی ثانی سورہ پڑھیے. ثانی سورہ بھی پڑھتے ہیں, ساتھ میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں. تو کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسے ہی کروں گا, سورہ اخلاص پڑھوں گا, ساتھ میں ثانی سورہ پڑھوں گا, اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں امامت نہیں کروں گا.
کہتے ہیں انصاری جو وہاں مسجد قباء کے علاقے میں موجود تھے ان میں سب سے افضل انسان وہی تھے، کلثوم بن ہدم، اور کسی کو پسند نہیں تھا کہ ان کے موجودگی میں کوئی اور امامت کرائے، اس لیے وہ اس مسئلے کو لے کر پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے مشورہ دیا یا تو سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کرا دو نماز صحیح ہے یا پھر کوئی اور سورت پڑھاؤ، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھاتے ہو؟ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مسئلہ اصل یہ ہے کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کے نام اور اس کی صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، آپ نے کہا تمہاری یہ محبت اس سورت سے تمہیں جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ آپ نے جنت کی خوشخبری دی اس صحابی کو جس آدمی نے اب اس محبت سے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کے نام اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، محبت کی وجہ سے اس سورت کو تکرار کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسندیدہ ہے کہ لوگ اسے پہچانے، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم، الحکیم حکمت والا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہمارا ایمان الحکیم پر ہے، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کیجیے، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ جب وہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے اور وہ حکمت والا ہے، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے حوالے ہونا چاہیے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ہر نام، اس کی جو صفت ہے اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے ہم زندگی میں اسے نافذ کریں، زندگی میں اسے اختیار کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اسے توحید اسماء و صفات میں شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت سننے والا، اور کوئی زبان اس کے لیے نئی زبان نہیں ہے، اسے کہتے ہیں السمیع۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے علاوہ فلاں کوئی ہے جو ہماری آواز کو ہر جگہ سے سن سکتا ہے، ہر زبان میں سن سکتا ہے، ہر وقت سن سکتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اس شخص کو شریک کر دیا، اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نام اور اس کے صفات میں کبھی اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کوئی اور بھی ہے جو ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو اس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، نعوذ باللہ۔ ایسے جاہل بھی موجود ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں نیک اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ پر پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ آپ سوچئے یہ کیسے توحید پر ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں اور صفات میں شرک کیا۔ اللہ ہی ہے جو البصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے داماد عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں گئے، آپ مکہ سے چند کلومیٹر دور پر ہیں، خبر آتی ہے کہ عثمان کو کسی نے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آخر کیا ہوا ہے، مکہ سے چند کلومیٹر دور رہ کر کے پیارے رسول کو نہیں معلوم کہ مکہ میں کیا ہوا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ پر دیکھتے ہیں، یہ صرف اللہ ہے جو البصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، وہی تنہا رزق دیتا ہے۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رزق کوئی اور تقسیم کرتا ہے، اس آدمی نے اللہ کے الرازق ہونے میں شرک کیا اور دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہی زمین آسمان غیب کو جانتا ہے، جو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، فال دیکھنے والے، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کے بتانے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ان کی بھی قسمت اور تقدیر ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے ان کی بھی تقدیر لکھی گئی ہے، وہ ہاتھ دیکھ کر کے غیب کا دعویٰ کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات میں تنہا اور یکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس نے شرک کیا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کس قدر واضح عقیدے پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کو ایک تماچا مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ وہ بکری چرا رہی تھی پہاڑ کے پاس، ایک بھیڑیا آیا اور بکری لے کر کے چلا گیا، انہیں معلوم ہوا تو غصے میں آ گئے اور ایک تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ اسے نہیں مارنا چاہیے تھا، اور پیارے رسول کے پاس گئے، اللہ کے نبی میں اسے
آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اسے لے کر کے آؤ. اس عورت کو لایا گیا. اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا این اللہ. آپ نے اس لونڈی سے کہا جو پہاڑوں میں بکریاں چراتی ہے, کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء, اللہ آسمان پر ہے. کہا اللہ آسمان پر ہے. وہ عورت جو بکریاں چراتی ہے اسے بھی معلوم ہے اللہ زمین پر مخلوق کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے, وہ عرش پر مستوی آسمانوں پر ہے, اس کا علم ہر جگہ محیط ہے. اس نے کہا فی السماء, آسمانوں پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ نے کہا من انا, میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہے. آپ نے کہا معاویہ سے, معاویہ اس کو آزاد کر دو, یہ مؤمنہ عورت ہے. یہ عقیدہ صحابہ کا, سلف کا, حتیٰ کہ لونڈی اور غلاموں کا بھی عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات کی شناخت, اس کے توحید کو اختیار کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شرک اور گمراہی سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر جمائے رکھے. ہر طرح کی گمراہی, ضلالت, کفر, شرک, نفاق, مفاسد اخلاق, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم سب کے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی مسلمان اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں ان کی حفاظت فرمائے. اللہ جو بھی کفار کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما اور ان کی سازشوں کو انہی کی ہلاکت کا سبب بنا. اے اللہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما جو مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کر کے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر خوف کو پیدا فرما, ان کی قوت کو کمزور فرما, ان کے اتحاد کو بکھیر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا